مجھے لے چلو مدینہ۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، آمین کہیے۔ اللہ ہر آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، کہیے نا آمین۔ چلیے میرے عزیزو، شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے بتانے والا ہوں، اور یہاں پر نظر آئے ہیں شہاب بھائی، کہاں پر نظر آئے ہیں وہ بھی ابھی دکھانے والا ہوں، اپنے پیچھے بنے رہیے۔ اور آج تو واقعی دل تڑپ اٹھا ہے۔ کس بات پر دل تڑپ اٹھا ہے؟ ایک فرمائش آئی ہے اور جن کا نام ہے مدینہ۔ ہاں، کتنا پیارا نام ہے یار۔ بنے رہے، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہ جائیں، کیونکہ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کافی کام کی باتیں بتانے والا ہوں۔ جو پہلی بار چینل پر آئے ہوں تو ابھی سمجھے بات کو، جو روزانہ مجھے دیکھتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو پہلی بار آئے ہوں تو ابھی آپ سمجھے۔ میں شہاب بھائی کی لوکیشن بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اسلامک ایسے سوال کر رہا ہوں اور اس کے جواب بھی میں آپ سے سن رہا ہوں، پھر نہیں آپ کو معلوم ہوتا تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن سوال کیسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ سوال تو غیر ضروری ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بھی پتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم گناہ گار ہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے ایک سوال یہ ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ اب جسے پتا ہے غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں، تو یہ جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے نا، کیونکہ ہم یہ پاکی کا معاملہ میرے عزیزوں۔ اب میں آپ سے پوچھنے لگوں کہ اللہ کے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کی نالج بڑھ رہی ہے اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن جب غسل کے فرض کی بات آتی ہے، وضو کے فرضوں کی بات آتی ہے، اور کچھ اور سوالات ایسے ہیں تو وہ ہمیں جاننے بے حد ضروری ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، تو میں نے کل سوال ہی نہیں کر پایا۔ میں نے پرسوں کی ویڈیو میں سوال کیا تھا جس کا جواب میں نے کل دیا، تو جو مجھے روزانہ کنٹینیو دیکھ رہے ہیں، میں کل سوال نہیں کر پایا، میں بھول گیا تھا، مسٹیک ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں ہے، بنے رہیے۔ ابھی تو میں شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات بتا رہا ہوں کہ شہاب بھائی کہاں پر نظر آئے ہیں، تو شہاب بھائی کے بارے میں مکمل بات کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور سوال ایسا ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی نالج کافی حد تک بڑھے گی اس سوال کو سننے کے بعد میں۔ اور دوسرا سوال ایسا ہے کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور یار ایک نیکی کے لیے ترسیں گے میدان محشر میں، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہہ رکھا ہے۔ ہاں، تو پہلا سوال میرا آج کا یہ ہے۔ چلیے پہلے میں بتا دوں کہ کل میں نے سوال نہیں کیا، میں بھول گیا تھا، لیکن پھر بھی جنہوں بھائیوں نے بہنوں نے مجھے کمنٹس کر کے حوصلہ افزائی کی میری، میں ان کے نام لے دیتا ہوں۔ شاہ نواز خان ہیں، ساحل خان ہیں، طاہر ملک ہیں، عارف عباسی، شبینہ خان، عمران شیخ، صوفیہ انصاری، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ان لوگوں نے، ان بھائی بہنوں نے مجھے کمنٹس کی، سب سے شروع میں جن کی کمنٹس آتی ہیں میں ان کے نام لے دیتا ہوں، لیکن سوال کا جواب جو دیا تھا کل، ماشاءاللہ ان کے نام میں نے کل کی ویڈیو میں بول دی تھے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں کل معروف رضا خان جو ہلدوانی میں رہتے ہیں، جن کا یوٹیوب چینل ہے، الحمدللہ انہوں نے ہمیں کافی ٹائم پہلے سے دعوت دے رکھی تھی، تو الحمدللہ ہم کل وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد میں ملاقات ہوئی، ایک رات وہاں پر رکے بھی، اور کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہی کے روم میں بیٹھ کے میں نے شوٹ کی تھی۔ چلیے بہرحال آپ سنیں آج کا سوال۔ میرا پہلا سوال کیا ہے؟ کون سے صحابی رسول ہیں جو کہ جن کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رات کو سوتے تھے تو اینٹوں کا تکیہ بنا کر جب سوتے تھے، اور رات کو اٹھ کر یہ دیکھتے تھے گھر گھر جا کر کہ کون کس حال میں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ آدھی دنیا پر حکومت اور اینٹوں کا تکیہ لگا کر سوتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کون کس حال میں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا نام آپ کو بتانا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس سوال کو سننے کے بعد میں آپ کی اسلام سے ریلیٹڈ نالج بڑھ جائے گی۔ لیکن اب میں جو دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑے گی، نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج کل یار کون ایسا میرا بھائی میری بہن کون ایسا ہے بتا دیجئے جس کو کوئی نیکیوں کی ضرورت نہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں نیکی جتنی ہو سکے اتنی ہم نیکیاں کریں، لیکن کچھ بھائی آج ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل مدہوش ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، اس چیز سے دور ہیں، مطلب یہی نہیں پتا کہ نیکیاں کریں نہ کریں۔ جب دیکھیے میرے عزیزو، یہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہاں، دوبارہ میں نے سنا علماء فرماتے ہیں بندہ عرض کرتا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر، مولا ایک موقع اور دے دے دنیا میں جانے کے بعد، میں دن رات سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ لیکن مولا فرمائے گا بس ایک بار ہی موقع دی، زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تو آج کل کچھ بھائی ایسے بھی چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، انہیں یہی نہیں فکر کہ ہمیں نماز بھی پڑھ لیں، کچھ نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ لیکن جو سوال ہے میرا آج کا، وہ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟
آپ جب اس کا جواب سنیں گے نا تو قسم خدا کی مچل جائیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس میں جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے الحمدللہ. لیکن اس کا جواب میں پہلے آپ لوگوں سے دیکھوں گا کہ آپ میں سے کس کس نے, بھائیوں نے, بہنوں نے کیا کیا لکھ کر بھیجا ہے. چاہے ہمیں واٹس ایپ پہ لکھ کر بھیجیں, چاہے ہمیں کمنٹس کریں, چاہے ہمیں ٹیکسٹ میسج کر دیں. میرا موبائل نمبر میرے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں ہے. اگر کسی کو الحمدللہ بات بھی کرنی ہے, لیکن میں مجبور ہوں, میں فون نہیں اٹھا پاتا ہوں کبھی کبھی, میرا آپ یقین کریں, کچھ بھائی ابھی بھی بہنیں, بہت سارے بھائی بہنیں فون کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھا پاتا ہوں فون. کبھی فری ہوتا ہوں تو فون اٹھا لیتا ہوں. اللہ بے شک جانتا ہے میرے عزیزوں, تعریف کی کوئی بات نہیں ہے, زندگی کافی مصروف ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہر مسلمان بھائی بہن کے نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں. تو سوال میں نے آپ سے دو کر لیے. پہلا یہ کہ اللہ کے نبی کے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی حکومت آدھی دنیا پر تھی اور وہ خلیفہ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ سوتے تھے رات کو تو تکیہ, اینٹوں کا تکیہ بنا کر سوتے تھے, اور وہ گھر گھر جا کر یہ دیکھتے تھے کہ کس گھر میں کوئی کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کہ لوگوں کے کیا حال ہیں. آدھی دنیا پر حکومت. دوسرا سوال یہ کیا میں نے آپ سے, کسی کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے. انشاءاللہ کل تک دیکھتا ہوں کون کون کیا کیا اس کا جواب دیتا ہے, اور کل صبح کو 10 بجے اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا, کیونکہ ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے جس میں ہم شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتے ہیں. آج کا کلام جن کی فرمائش ہے نا, جن کا نام ہے مدینہ, انہوں نے فرمائش کی ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. سبحان اللہ. چلیے اس کلام کو پیش کروں گا, اور اتنا پیارا کلام ہے یہ, اور دل کی گہرائی سے مدینے کی یاد میں سن لیا نا, مدینے والے آقا کی یاد میں سن لیا, تو قسم خدا کی وہاں پر جانے کی تڑپ اور بھی زیادہ آپ کو بڑھ جائے گی. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس در کی زیارت ہر مومن مسلمان کو کروا دے. آمین کہیں. چلیے میرے عزیزو, اب میں شہاب بھائی کے لوکیشن کی بات کرتا ہوں, اور آج میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث میں روز بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی کے ہر ایک فرمان میں نے آپ کو بتایا, ہر مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہوگی. لیکن آج میں قرآن مقدس میں اللہ کیا فرماتا ہے, قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان آپ کو بتاؤں گا میرے عزیزو. ہاں, اللہ کا فرمان آج میں آپ کو بتاؤں گا, اس کو ضرور سن کے جائیں, ہر حال میں سن کے جائیں. اب پہلے شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں. میں بتایا گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں شہاب بھائی آ جائیں گے, تو میرے بھائی نے بتایا کہ نظر آئے شہاب بھائی عرفات کے میدان میں. آج ہے چاند کی 8 تاریخ یہاں انڈیا میں, اور سعودی عربیہ میں ہے چاند کی 9 تاریخ. ہاں, تو آج جتنے بھی حاجی لوگ ہیں, شہاب بھائی بھی, اور سب ٹوٹل جتنے پورے ہندوستان سے, پوری دنیا بھر سے حاجی لوگ مکہ مدینہ پہنچے ہیں, مکہ شریف پہنچے حج کرنے کے لیے, تو سب عرفات کے میدان میں جائیں گے. ہمارے مفتی صاحب نے بتایا, مفتی مقبول رضا نعیمی نے, جو مراد آباد میں ماشاءاللہ ایک رات والی مسجد میں امامت کرتے ہیں. اور میرے عزیزو, بہت جلدی میں آپ کو انہی امام صاحب کا, مفتی صاحب کا ایک ایسا کمرہ, یعنی کہ آج کل پتہ کیا حالات ہیں یار, سنیں ابھی بنے رہے, ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں. بتاتا ہوں شہاب بھائی کی بات بھی, مجھے بیچ میں یاد آ گئی تو پھر میں بھول جاؤں گا. لوگ کیا ہوتا ہے کہ مسجد بہت عالیشان مسجد بنوا لیتے ہیں, اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے امام صاحب کو چھوٹا سا کمرہ دے دیتے ہیں. نہیں یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی آپ کو, یا عید کے بعد میں ایسی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا, ایسا کمرہ امام صاحب کا, ایسا حجرہ دکھاؤں گا امام صاحب کا روم, کہ یار مسجد اگر عالیشان ہے تو امام صاحب کا روم بھی عالیشان ہونا چاہیے. 5 اسٹار ہوٹلز کے کمرے کے مطابق آپ اس کو اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایک 5 اسٹار ہوٹل کا جیسے کمرہ ہوتا ہے. ہاں میرے عزیز, دکھاؤں گا بہت جلدی آنے والے دنوں میں, تو میرے چینل سے آپ جڑے رہیے. اب میں شہاب بھائی کی بات کر رہا تھا, تو شہاب بھائی جتنے حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حج کریں گے الحمدللہ. اب حج کریں گے تو عرفات کا جو میدان ہوتا ہے, جس میں کہ آج سعودی عربیہ میں چاند کی 9 تاریخ ہے, اپنے انڈیا میں تو 8 تاریخ ہے, 27 جون ہے, اور چاند کی 8 تاریخ ہے. تو اب آج سعودی عربیہ میں جب 9 تاریخ ہے, تو عرفات کے میدان میں, کام کی بات سن لیں, کوئی حاجی اگر عرفات کے میدان میں نہ پہنچا, مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر وہ بیمار بھی ہے تو اس کی چاہے چارپائی وہیں لگا دی جائے, اس کو کسی بھی طریقے سے وہ لٹا دی جائے, جب تک حاجی عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے گا وہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں رہے گا. یہ بتایا مفتی صاحب نے. اگر کوئی بے ہوش بھی ہے تو اس کو لے جا کر عرفات کے میدان میں ڈال دو, بہت ضروری ہے, بہت خیمے میں ڈال دو, مطلب یہ ہے کہنے کا میرا. تو میرے عزیزو, اب شہاب بھائی عرفات کے میدان میں آج 9 تاریخ ہے, الحمدللہ وہاں پہنچ گئے ہیں جیسا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے. تو اب شہاب بھائی الحمدللہ, کل کو عید کا دن ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو کل الحمدللہ کل کو سمی حاجیوں کے حج مکمل ہو جائیں گے. مینا میں شہاب بھائی بتایا گیا کہ مینا میں ہے, عرفات کا میدان اور مینا یہ سب ملے ہوئے ہی ہیں. اور کنکڑے, جہاں تک شیطان کو کنکڑے مارنے کا سوال ہے, تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بعد میں سب کام ہی ہوتے ہیں, جب حج مکمل ہو جاتا ہے شاید تو بعد میں ہی یہ کام کنکڑوں مارنے والا ہوتا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ
इनके साथ साथ जो मैं जैसे मैंने कई वीडियो में पीछे बताया, अभी जिक्र भी किया है, शहाब भाई के साथ साथ नौशाद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हज करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन शहाब भाई के साथ साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहाब भाई का हज तो मुकम्मल हो गया, लेकिन इन्हीं के मद्देनज़र अब वो कर्नाटका से नौशाद भाई निकले हैं, जो दिल्ली की लोकेशन उनको हमें मिली है कि दिल्ली में वो अभी हैं, और अभी उनकी कागजी कार्रवाई पक्की नहीं हो पाई है। जैसे ही उनकी कागजी कार्रवाई पक्की हो जाएगी उसके बाद में वो अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे और वो 2024 का हज करेंगे। हाँ, और कुछ भाई कह रहे थे कि फ़ेक हैं या सच में ही जा रहे हैं, तो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो सच में ही जा रहे हैं, 2024 का हज करेंगे। उनके बारे में और मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बनाऊंगा, तो बने रहिए। चलिए वो कलाम सुन लीजिए जिसको सुनने के बाद में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह का फरमान तो रही गया जिसको मैं बताने के लिए आपसे जा रहा था। सुनिए अल्लाह का क्या फरमान है, और ये लड़कियों के लिए है। हाँ, और लड़की बेटी सबके आगे होती हैं। हाँ, ये ध्यान रखें, किसी किसी पर बेटी नहीं होती है, लेकिन बेटियां सबके पास हैं। तो अल्लाह का कुरान में क्या फरमान है उसको सुन लें। तो अल्लाह का फरमान सुने। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको तुम्हारी औलाद के, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के हक में हुक्म देता है। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के हक में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। लड़के का एक हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। सुने, खुलासा इसका यह है, वालिदैन की विसारत में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होता है, जिसका अदा करना फर्ज है। मेरे अजीजों ध्यान से सुने, लड़के को आप 2 हिस्से दे रहे तो लड़की को 1 हिस्सा जरूर दें, यह फर्ज है। आज से नियत कर लें कि अल्लाह का फरमान है, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया है। तो हम कौन होते हैं इस फरमान को झुटलाने वाले, इस पर अमल ना करने वाले। अल्लाह का जो भी इरशाद है, अल्लाह के नबी का जो फरमान है, उन पर हम अमल करें, फॉलो करें, तभी ज़िंदगी कामयाब रहेगी। परेशानियों से महफूज रहोगे, हर आफत व बलाओं से महफूज रहोगे इंशाल्लाह। पाक बिस्तर, पाक लिबास, पाक जिस्म, जब तुम हमेशा पाकी पर रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे, तो यार मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाली परेशानियों से अल्लाह महफूज रखेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए वो कलाम सुनते हैं जिसको सुनने के बाद में इंशाल्लाह आपकी रूह मचल जाएगी, वाकई आपका दिल तड़प उठेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा रखें, और हाँ, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करें। अब कुर्बानी का मामला है मेरे अजीज़ों, गोश्त जो होता है कुर्बानी का, उसके 3 हिस्से करें। आपने हिस्सा लिया तो 1 हिस्सा अपने लिए रोके, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के लिए रोके, तीसरा हिस्सा आप उस पर 1 बोटी भी उसमें से इस्तेमाल ना करें, तीसरा हिस्सा आप गरीबों में, यतीमों में तकसीम करें। हाँ मेरे अजीज़ों, ये शरीयत का हुक्म है। चलिए मैं अब आपके सामने कलाम पेश करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप दुआओं से नवाजें। और जो मैं कह रहा था कि कर्नाटक से जो हमारे नौशाद भाई निकले हैं, उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि वो उनका हज भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी आप लोगों को दुआ करनी है कि उनका हज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से 2024 में वो करें, और उनका सारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बैठे और आसान बैठे। ठीक है मेरे अजीज़ों, तो इंशाल्लाह कलाम शुरू करते हैं। और हाँ, आपको कलाम कोई भी हमारा अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप दुआओं से नवाजें। हर मोमिन मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहे। तो चलिए मेरे अजीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, हाँ कि दवा वहीं मिलेगी। कहाँ? मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दीदार मुस्तफा
ہو گیا ہے، آقا دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا۔ اور سنیں، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، تو میرے عشق مجھ کو لے چل، ہاں میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ اور سنیں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں سوچتا ہوں دل میں، ہاں میں سوچتا ہوں دل میں، کیا میرا دل ہے یا مدینہ، میں سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، اور میرا کوئی ہے جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا کوئی ہے جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، کیوں نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اور سنیے، شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، یہ پیاس کب بجھے گی، ہاں یہ پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ، یہ پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ،
مشک و گلاب و عنبر ہر ایک شے سے بہتر، مشک و گلاب و عنبر ہر ایک شے سے بہتر، دونوں جہاں میں چمکا، ہاں دونوں جہاں میں مہکا، ہاں دونوں جہاں میں مہکا، کیا سرکار کا پسینہ دونوں جہاں میں مہکا، سرکار کا پسینہ کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اب آخری شعر سنیے نا، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، کیا رہے زندگی سلامت، ہاں رہے زندگی سلامت، تو میں بھی دیکھ لوں مدینہ، سلمان نعت خواں کی بس ایک التجا ہے، سلمان نعت خواں کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامت، تو میں بھی دیکھ لوں مدینہ، رہے زندگی سلامت، تو میں بھی دیکھ لوں مدینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ تو میرے عزیزوں، مجھے امید ہے کلام آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا، نبی کے عشق میں آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کی بھی تمنا ہوگی، اب آپ کا بھی اندر سے دل مچلے گا کہ میں بھی انشاءاللہ بہت جلدی مدینہ جاؤں، آقا مجھے بلا لیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ میں سے جتنوں کی تمنا ہے، اور جتنوں کی کیا سبھی کی تمنا ہوتی ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس تمنا کو پوری کر دے، اس مقدس در کی زیارت کرا دے مولا، آمین۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ سے 2 سوال کیے ہیں آج کہ وہ کون سے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے کون سے صحابی تھے، وہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ بھی رہے ہیں، کہ جن کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، اور رات کو گھروں پہ اٹھ کے جاتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے کون پریشان تو نہیں ہے، اور اینٹوں کا تکیہ بنا کر سوتے تھے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کسی کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے، یہ 2 سوال میں نے آپ سے کیے، انشاءاللہ کل تک دونوں کے جواب میں دے دوں گا، کل صبح کو 10 بجے انشاءاللہ بنے رہیے، چینل سے جڑے رہیے۔ آنے والی کچھ ویڈیو میں آپ کو قربانی کے تعلق سے بھی بتانے والا ہوں، حج کے تعلق سے بھی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوگا، ہاں اب وہ 3 آدمی کون ہیں؟ کہ ہم تم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کام کو کرتا ہو لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ 3 ہیں وہ ایسے جن کا حج قبول نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں ویڈیو بہت جلدی آنے والی، چینل سے جڑے رہیے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، ایسی نوٹیفیکیشن آیا کرے آپ اس کو ریسیو کر لیجیے کریے۔ بہرحال اب میں آپ کو بہت جلدی وہ ویڈیو آپ کے سامنے لانے والا ہوں، شام کو وہ ویڈیو ہماری 5 بجے آئے گی، کسی بھی دن آ سکتی ہے 5 بجے، عید سے پرسوں سے پہلے آج بھی آ سکتی ہے اور کل بھی آ سکتی ہے، کہ وہ کون ہے 3 آدمی جن کا حج قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال انشاءاللہ شہاب بھائی کی جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اس کے بعد نوشاد بھائی کی بتائیں گے، اچھے سوال آپ سے ایسے ہی کرتے رہیں گے، آپ کو کلام بھی سناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے انشاءاللہ میں چلتا ہوں، ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔